38,000 بیگز ہمیں چاہیے ہوتے ہیں روز کے 20 kg کے جو اسلام آباد کی کنزمپشن ہے۔ اس میں سب سے بڑے مزیدار بات یہ ہے کہ 40 فلور ملیں ہیں جو اسلام آباد کی حدود میں لگی ہوئی ہیں، اور ان 40 کی 40 فلور ملوں کو پنجاب حکومت جو ہے وہ گندم سپلائی کرتی ہے۔ جب وہ گندم سپلائی کرتی ہے تو اس کے بعد اسلام آباد کی جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ اپنا چیک رکھتی ہے کہ بھائی کہیں کسی جگہ پر کوئی گڑبڑ، کوئی بدماشی، کوئی مہنگائی، کوئی آرٹیفیشل ہائپ کریٹ کرنے کی وہ کوشش تو نہیں کی جا رہی۔ تو اس میں جو سب سے بڑا جو ریزن ہے میں سمجھتا ہوں کہ 38,020 kg کے جو بیگز ہمیں چاہیے ان کے اگینسٹ پنجاب گورنمنٹ دے رہی ہے 21,750 بیگز ان فلور ملوں کو۔ 17,000 بیگز کی شارٹ فال ہے ڈیلی بیسس کے اوپر۔ اب ہوتا کیا ہے کہ جو 21,750 بیگز ملتے ہیں اس حساب سے اٹے کی قیمت ہونی چاہیے 65 روپے kg، اور یہ تقریباً کوئی یہ میرے خیال میں یہ کوئی 1210 1215 کا ایگزیکٹ نہیں ہے، کوئی اوپر نیچے ہو سکتا ہے اماؤنٹ۔ اس کے اوپر یہ اٹا جو ہے یہ مارکیٹ میں اویلیبل ہونا چاہیے۔ اب چونکہ 17,000 شارٹ فال ہے، یہ جو فلور ملیں ہیں انہوں نے 17,000 شارٹ فال ایڈمنسٹریشن نے بھی پوری کرنی ہے، فلور ملوں نے بھی پورا کرنا ہے۔ یہ اوپن مارکیٹ سے لیتے ہیں۔ جب اوپن مارکیٹ سے لیتے ہیں تو آپ کو اندازہ نہیں ہے کہ آج کی گندم کی قیمت کتنی ہے۔ پنجاب حکومت جو ہے جو پچھلے سال کی پریکیورمنٹ پرائس تھی وہ حکومت پاکستان نے مقرر کی تھی 2,200 روپیہ۔ اس سال پنجاب حکومت نے پریکیور سپورٹ پرائس جو ہے وہ فکس کی ہوئی ہے 3,000 روپے پہ۔ کے پی کے گورنمنٹ نے 3,000 روپے پہ کی ہوئی ہے، بلوچستان گورنمنٹ نے 3,000 روپے پہ کی ہوئی ہے۔ آئی ڈونٹ نو کیا ریزنز تھی، کیا وجوہات تھی کہ سندھ حکومت نے وہ قیمت جو ہے وہ 4,000 روپے مقرر کر دی۔ میں حاضر بھی ہوا تھا کراچی، میں چیف منسٹر صاحب سے میں نے ملاقات، میں نے پچھلی پریس کانفرنس میں بھی آپ کو اعتماد میں دیا تھا، اور میرے ساتھ وزیر اعظم صاحب نے 4-5 ایک وزراء کی ٹیم بنا کر، جس میں سید نوید قمر صاحب تھے، جس میں ایک ایم کیو ایم کے کولیگ تھے ہمارے، جس میں اور لوگ تھے، 4-5 وزراء کی ٹیم جو تھی، یہ ہم گئے تھے۔ ہم نے وزیر اعلیٰ صاحب سے ریکویسٹ کی تھی کہ اس پہ آپ نظر ثانی کریں۔ اس کا یہ درست بات ہے کہ کاشتکار کو فائدہ ہو سکتا ہے۔ 4,000 روپے اگر آپ انٹرنیشنلی اس قیمتوں کو برابر لانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہمارے ہاں وہ حالات نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں 4,000 روپے اگر ہم کاشتکار کو، کیونکہ ہم جب ایویلیویٹ کرتے ہیں سپورٹ پرائس تو ہم سب سے پہلے کاشتکار کی کاسٹ پرائس لیتے ہیں کہ کاشتکار کو فی ایکڑ کاشت کرنے کا کتنا پیسہ خرچ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد ہم اس کا پروفٹ رکھتے ہیں اور ہم سپورٹ پرائس فکس کرتے ہیں۔ تو میں نے ان سے یہ ریکویسٹ کی تھی کہ یہ چونکہ یہ جو اٹا جب دیہڑی دار مزدور، تنخواہ دار طبقہ، وہ طبقہ جب بازار میں خریدنے جائے گا تو یہ قیمتیں آؤٹ آف کنٹرول ہو جائیں گی، جس کے اوپر انہوں نے وعدہ بھی کیا تھا کہ ہم اپنی کابینہ کے پاس دوبارہ جائیں گے۔ اور اس کے بعد میرے خیال میں ابھی چونکہ کچھ ایونٹس اس طرح کے ہو رہے ہیں کہ انفارچونیٹلی ہمارے وزیر خارجہ صاحب جو ہیں بلاول بھٹو صاحب، ان کا بھی اس وقت بھی وہ میرا خیال مختلف اپنے وزارتی مصروفیات میں ہے، تو وہ جس دن ان کی اور وزیر اعظم صاحب کی ملاقات ہو گئی، مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ تعالی یہ مسئلہ جو ہے اسی روز حل ہو جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے ابھی تک سپورٹ پرائس جو ہے وہ اناؤنس نہیں کی، تاکہ یہ مسئلہ حل ہو جائے اور اس کے بعد میں یہ سپورٹ پرائس اناؤنس کروں، اور تاکہ ساری لوگوں کو، ساری قوم کو، سارے ملک کو پتا ہو، ذمہ داروں کو پتا ہو، کاشتکاروں کو پتا ہو کہ بھائی یہ سپورٹ پرائس ہے جو گورنمنٹ نے فکس کی ہے۔ اب آ جاتے ہیں، لیکن یہ تو بات کی بات ہے۔ اس وقت کی جو صورتحال ہے، انفارچونیٹلی یہ 17,000 کا یہ جو ہے نا، ہم نے 38 پوائنٹس بنائے ہوئے ہیں اسلام آباد کے اندر ایڈمنسٹریشن۔ 38 پوائنٹس پہ جو اٹا اویلیبل ہوتا ہے وہ ٹرکس ہم روانہ کرتے ہیں۔ ڈپٹی کمشنر اسلام آباد کے زیر کنٹرول وہ ٹرکس جو ہیں ان 38 پوائنٹس پر جاتے ہیں، اور فرسٹ کم فرسٹ سرو پہ ہم ایک تھیلے سے زیادہ کسی کو نہیں دیتے۔ ایک تھیلا جو شخص بھی اٹا خریدنے آتا ہے اس کو ہم گورنمنٹ کی فکسڈ پرائس کے اوپر وہ اٹا دیتے ہیں۔
لیکن مختلف دکانوں پر، مختلف سٹورز پر، مختلف جگہوں پر انہوں نے چونکہ اوپن مارکیٹ سے خریدنا ہوتا ہے، اور وہ اوپن مارکیٹ سے جب ایک مہنگی چیز خریدتے ہیں، جب سستی گندم اویلیبل نہیں ہوگی فلور ملوں کو، جتنے میں ان کو پڑے گی اسی حساب سے انہوں نے آگے بیچنی ہے، اور اسی حساب سے پھر یہ ایک آرٹیفیشل جو ہے. اور اس میں ایک اور اسلام آباد میں وفاقی وزیر طارق بشیر چیمہ اس وقت کریں جو آپ نے لائیو ملاحظہ کیا.